عمران خان بھی اب تو یہ اعتراف کر رہے ہیں اور شاہ محمود قریشی بھی کہ پاکستان معاشی لحاظ سے دیوالیہ ہونے کو ہے۔ سفارتی اور معاشرتی حوالوں سے بھی پاکستان تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، لیکن اس کا اعتراف وہ دونوں بوجوہ نہیں کر رہے، بلکہ دن رات اسے مزید تباہ کرنے میں لگے ہیں۔ تاہم سر دست سب سے اہم مسئلہ جو سر پہ کھڑا ہے وہ معیشت کا ہے، اور اس میں بھی بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط تسلیم کر کے اچانک مہنگائی میں اضافہ کر کے عوام کے قہر و غضب کا خطرہ مول لیا جائے یا پھر پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا۔ اسی الجھن کا حل نکالنے کے لیے اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت لندن میں سر جوڑ کر بیٹھی ہے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ عمران خان کے گند کو اپنے سر لینے کے بجائے فوری انتخابات کا راستہ اختیار کیا جائے، اور دوسری رائے اس کے برعکس یہ ہے کہ پہلے معاملات کو کسی حد تک کنٹرول کیا جائے اور ساتھ ہی عمران خان کو ایکسپوز بھی کیا جائے اور پھر انتخابات کی طرف بڑھا جائے۔ مجوزہ راستوں میں سے بہتر راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے اپنی رائے دینے سے قبل دو وضاحتیں پیش کرتا چلوں۔ پہلی وضاحت یہ ہے کہ حالیہ بحران کی اصل جڑیں گزشتہ الیکشن کو سلیکشن بنانے میں پیوستہ ہیں۔ تب اگر نیب، میڈیا، عدلیہ اور الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال کر جعلی اسمبلیاں تشکیل نہ دی جاتی تو آج ہمیں اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ الیکشن سے قبل مجھ پر بہت دباؤ ڈالا گیا کہ دیگر اینکرز کی طرح میں بھی پاکستان کو ووٹ دو کا پیغام ریکارڈ کراؤں، لیکن میں استعفیٰ دینے کو تو تیار ہوا، تاہم وہ پیغام ریکارڈ نہیں کروایا۔ اگر قبل از انتخابات پولیٹیکل انجینئرنگ کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو بھی جب پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا اور آر ٹی ایس سسٹم فیل کروایا گیا تو ان انتخابات کی کوئی وقت نہیں بنتی۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ 2018 کے انتخابات میں بھی دوسرے نہیں بلکہ تیسرے نمبر پر آنے والوں کو منتخب ڈکلیئر کیا گیا اور پھر انہیں وزیر مشیر بھی بنایا گیا۔ چنانچہ میرے نزدیک اسمبلیاں اور ان اسمبلیوں سے بننے والا سیٹ اپ جعلی تھا اور جعلی ہے۔ جعلی اسمبلیوں کا لیڈر بدلنے سے ان سے جعلی ہونے کی حیثیت تبدیل نہیں ہوتی۔ میں عمران خان کی حکومت کو بھی ڈی فیکٹو سمجھتا تھا اور موجودہ سیٹ اپ کو بھی۔ چنانچہ اصولی موقف میرا کل بھی یہ تھا اور آج بھی یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی بحران تب ختم ہو سکتا ہے جب آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرائے جائیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کب اور کیسے۔ سر دست نئے انتخابات کے لیے ایک حوالے سے فضا بہتر ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر آئینی رول تک محدود ہو کر سیاست، عدالت اور صحافت میں مداخلت سے فی الوقت تائب ہو چکی ہے۔ چنانچہ گزشتہ 5 برسوں میں پہلی مرتبہ ہمیں الیکشن کمیشن، عدلیہ اور میڈیا آزادی کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو جمہوریت اور آزادانہ انتخابات کے لیے ضروری ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ فیصلہ کرنے میں مہلت کم ہے۔ اس دوران اگر حکومت اسمبلیاں توڑ دیتی ہے تو نگران حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ دوسری طرف عالمی طاقتیں اور عالمی مالیاتی ادارے نگران حکومتوں کے ساتھ طویل المیعاد منصوبہ بندی سے گریز کرتے ہیں۔ تب آئی ایم ایف واضح رہے کہ خود شوکت ترین کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے انتہائی نامناسب شرائط پر آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا۔ نگران حکومتوں کو عوام کی زیادہ فکر بھی نہیں ہوتی، چنانچہ یا تو وہ آئی ایم ایف کی وہ تمام شرائط تسلیم کر لے گی جو ماضی میں عمران خان حکومت ان کے ساتھ مان چکی ہے، اور یا پھر اگر فیصلہ نہیں کر پاتی تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جو مشکل فیصلے عمران خان نہ کر سکے اور اب قدآور شخصیات اور بڑی پارٹیوں کی مشترکہ حکومت نہیں کر سکتی، وہ مشکل فیصلے ایک نگران حکومت کیسے کر سکے گی، جبکہ جون کا مہینہ قریب ہے اور جون میں بہر صورت نیا بجٹ پیش کرنا ہوگا۔ دوسری بڑی رکاوٹ الیکشن کمیشن ہے۔ الیکشن کے حوالے سے بنیادی فیصلے الیکشن کمیشن نے کرنے ہیں۔ اگرچہ عمران خان اب بھی امپائر اور فواد چودھری چوکیدار سے مطالبات کر رہے ہیں، لیکن آئین کی روح سے الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ تحریری موقف پیش کر چکا ہے کہ اسے انتخابات کی تیاری اور نئی حلقہ بندیوں کے لیے کم از کم 7 ماہ درکار ہیں۔ یوں اگر 7 ماہ تک انتخابات کی تیاری نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگا؟ تیسری بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر خود عمران خان کا مقرر کردہ ہے، لیکن اس وقت وہ دن رات ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں، ان کے دفتر کے سامنے مظاہرے کر رہے ہیں، ان پر جانبداری کا الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن سے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے اسی طرح کے غیر قانونی کام کرے جس طرح کے سردار رضا کا الیکشن کمیشن کر رہا تھا۔ گویا وہ الیکشن کمیشن کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر نتائج عمران خان کی مرضی کے خلاف آتے ہیں تو وہ شور مچائیں گے، اور گزشتہ الیکشن کی طرح سلیکشن ہوتی ہے تو باقی جماعتیں تسلیم نہیں کریں گی۔ اس لیے انتخابی اصلاحات کیے بغیر انتخابات میں جانا ملک کو انارکی میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ میں اس حقیقت سے بھی واقف ہوں کہ مسلم لیگ نون، جے یو آئی، اے این پی، پختونخوا میپ، ایم کیو ایم اور دیگر قوم پرست جماعتوں کو فوری انتخابات سوٹ کرتے ہیں، جبکہ خفیہ ایجنسیوں کے سرویز بھی یہ بتا رہے ہیں کہ فوری انتخابات کی صورت میں واضح اکثریت مسلم لیگ نون کو حاصل ہوگی۔ لیکن اب اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے یہ غلطی کی ہے کہ پہلے جعلی اسمبلیوں میں بیٹھ گئی ہیں اور اب عدم اعتماد بھی لے آئی ہیں، تو پھر صرف پارٹی مفاد کو نہیں بلکہ قومی مفاد کو مد نظر رکھیں، ہمت پکڑیں اور ملکی حالات کو مد نظر رکھ کر مشکل فیصلے کریں۔ سوشل میڈیا اور جلسوں کی دنیا الگ، جبکہ زمینی اور سیاسی حقائق کی دنیا الگ ہے۔ عمران خان خود کو بھی اس کا اندازہ ہے۔ وہ صرف نفسیاتی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ وہ خود فوری انتخابات میں سنجیدہ ہوتے تو جلسے جلوسوں کی بجائے پختونخوا اسمبلی تحلیل کرتے، قومی اسمبلی سے جعلی طریقے سے استعفے دینے کی بجائے اپنے استعفے موجودہ اسپیکر کے حوالے کرتے، پنجاب، سندھ، بلوچستان کی اسمبلیوں اور سینٹ سے بھی استعفیٰ دیتے، لیکن وہ ایسا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈرا بھی رہے ہیں لیکن ساتھ خود بھی ڈر رہے ہیں۔
اس لیے کسی قسم کے دباؤ میں آئے بغیر حکومت کو جرأت مندانہ فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو پھر یہ ذمہ داری اپنے سر لی ہی کیوں؟